الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ یہ وہ موقع تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیاں سامنے آ چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی سرسبز و شاداب زمین سے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا جنگل میں تشریف لے آئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کی قربانی دی، تن کی قربانی دی، من کی قربانی دی، دھن کی قربانی دی، سب کچھ اللہ کے سامنے لٹا دیا۔ تو اب انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں نے کوئی بڑھیا کام کیا ہے، شاید میں کوئی بہت بڑا انسان بن چکا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اب کہ میں بہت مقرب ہو چکا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے، تقبل منا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجئے، ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما لیجئے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی عبادت کر لو، جتنا بھی ریاضت کر لو، جتنی بھی قربانیاں دے لو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس میں یہ جذبہ مزید بڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی، یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے۔ آگے فرمایا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دیجئے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمۃ لک، ایک ایسی جماعت بنائیے جو آپ کی اطاعت گزار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری نسل کے لیے، ساری اولاد کے لیے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ ایک جماعت کے لیے دعا کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے تنبیہ فرما چکے ہیں کہ آپ کی ساری اولاد ایمان لانے والی نہیں ہے، بلکہ اس میں ظالم بھی ہوں گے، اس میں نافرمان بھی ہوں گے، اس میں کافر بھی ہوں گے، اس میں مشرک بھی ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسی ہی دعا کریں، اللہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو مسلمان بنا دیجئے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ سارے کافروں کو مسلمان کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی ہے نا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، کہ سارے کافر مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ اسلام اور کفر کی جنگ ہمیشہ لگی رہے گی۔ لہٰذا ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جتنے لوگوں کے دلوں میں یا اللہ آپ نے ایمان مقدر کر رکھا ہے ان کو ایمان عطا فرما دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب جب بیت اللہ شریف تیار ہو گیا تو یہ دعا کی، اے اللہ اب ہمیں حج کے احکام، حج کے قواعد بھی دکھا دیجئے، سکھا دیجئے۔ دکھانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال ہمیں بتا دیں، ایک یہ ہے کہ حج کی جو جگہ ہیں وہ ہمیں دکھا دیں۔ چنانچہ دونوں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بھی بتا دیے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر حج کر کی جگہ بھی دکھا دی ہیں، منی ہے، یا عرفات ہے، مزدلفہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انک انت التواب الرحیم، اے اللہ وتب علینا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ کیوں بخش دیجئے؟ کیونکہ آپ بخشنے والے ہیں نا، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی اپنا اطاعت گزار بنا دے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔